اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں جہاں آپ حضرات ان مسائل کو دیکھ رہے ہیں، ہم دفتر آیت اللہ العظمیٰ الحاج ناصر مکارم شیرازی مدد اللہ العالی ممبئی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور زین العباد 72 چینل کے ذریعے سے آپ تک ہم اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ مسائل سننے کے بعد چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں۔ آج کا جو مسئلہ ہے یا آج کا جو جلسہ ہے ہمارا، اس کا عنوان اور موضوع ہے وضو کا طریقہ۔ ہمارے بہت سے نوجوان یا بہت سے بچے وضو کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے۔ اکثر مساجد میں کیونکہ بچوں کو تعلیم وضو کی نہیں دی جاتی کہ کس طرح سے وضو کرنا چاہیے، بہت سے بچے تو اس لیے کہ ہمارے والد کرتے تھے تو ہم اس طرح سے کریں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وضو کو پڑھ کے، اس لیے کہ عبادت ڈیپینڈ ہے وضو کے اوپر، عبادت دار و مدار ہے غسل کے اوپر۔ اگر ہمارا وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا تو آگے ہماری عبادت کس طرح سے صحیح ہوگی؟ لہٰذا آج کا جو ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے وضو کا صحیح طریقہ۔ کس طرح سے ہمیں وضو کرنا چاہیے، واجبات وضو کیا ہیں، مستحبات وضو کیا ہیں، کس طرح سے ہم وضو کو انجام دیں، کس طریقے سے ہم وضو کو کریں۔ اس لیے کہ عین عبادت کو شرف قبولیت تک پہنچانے کے لیے ان اعمال پر عمل کرنا ضروری ہے، اس طرح سے اس کو ماننا اور تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو عبادت کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وضو میں وہ نیت۔ بلکہ میں یہ عرض کروں کہ نہ صرف وضو میں سب سے پہلی چیز نیت ہے، بلکہ ہر اعمال کا دار و مدار بھی نیت کے اوپر ہے۔ الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہماری نیت کیسی ہے؟ ہر چیز کے لیے سب سے پہلے چیز یہ کہ نیت۔ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہماری نیت یہی ہماری نیت ہے کہ ہم نماز پڑھنے مسجد میں جا رہے ہیں۔ ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، یہی نیت ہے۔ لیکن زبان سے بھی دہرانا بہتر ہے کہ زبان سے دہرائے ہم وضو کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم وضو کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اسی طرح سے واجبات روزے کے لیے ایام صوم میں آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، روزے کی جب ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے تو کیا آیا زبان سے دہرانا یہ واجب ہے کہ میں کل کا روزہ رکھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ؟ نہیں، ہم نے نیت کی اول شب میں یہی کہ ہمارا کل روزہ رہے گا، یہی نیت ہے قربتاً الی اللہ، برضائے پروردگار۔ ہر اعمال، ہر عمل ہمارا برضائے پروردگار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہم عمل کریں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے درمیان میں آ رہی ہے اور کہ ہم وضو کس طرح سے کریں، وضو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ وضو سے مراد مسئلہ برسالہ آیت اللہ العظمیٰ الحاج ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ، آپ کے مطابق وضو کا طریقہ صحیح کس طرح سے ہوگا، کس طرح سے صحیح وضو ہوگا، وہ رسالہ عملیہ میں آپ نے بیان کیا ہے، آپ کے رسالے میں یہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 256 رسالہ توضیح المسائل بمطابق فتویٰ آیت اللہ العظمیٰ الحاج ناصر مکارم شیرازی کہ وضو سے مراد کیا چیز ہے۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ وضو سے مراد چہرہ اور ہاتھوں کا دھونا اور سر کے اگلے حصے اور پیروں کے اوپر والے حصے پر مسح کرنا ہے، جس کی تفصیل ڈیٹیلز آگے آئے گی۔ یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ وضو کسے کہتے ہیں، تو آپ نے وہ واجبات چیزیں کہ جو وضو میں واجب ہیں انہی کو بیان کر دیا کہ اس سے مراد وضو ہے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح اور پیروں کا مسح۔ یعنی یہ جو واجبات چیزیں ہیں آپ نے ان پر انطباق کیا اور یہ اطلاق وضو قرار دیا کہ یہ وضو، اس سے مراد وضو ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے، توضیح ہے۔ وضو بھی دو طرح کا ہوتا ہے، جس طرح سے غسل دو طرح کا ہوتا ہے، وضو ترتیبی ایک ہوتا ہے وضو التماسی۔ آج جو ہم بات کریں گے یا بحث کریں گے آپ کی خدمت میں، اس سے مراد وضو ترتیبی ہے، وضو التماسی الگ، اس میں جلسے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح سے غسل ترتیبی ہے، غسل التماسی ہے۔ آج کی جو ہماری بحث ہے اور آج کا جو ہمارا درس ہے، آج جو ہم آپ تک بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہے ترتیبی وضو۔ ترتیب خود بتا رہی ہے کہ ایک کے بعد پہ در پہ آنے کو ترتیب کہا جاتا ہے، یعنی فرسٹ یہ، سیکنڈ یہ، تھرڈ یہ، اسی کا نام ترتیب ہے۔ پہلے آپ کو یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، یہ ترتیب ہے۔ اور جو ترتیب بیان کی گئی ہے اگر اس سے ہٹ کے ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو باطل ہے۔ یعنی ترتیب سے متعلق اور ترتیب جس طرح سے بیان کی جا رہی ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کا نام وضو ہے۔ پہلے چیز کیا ہے ترتیب میں؟ یعنی یہ واجبات وضو، مستحبات وضو کیا ہیں؟ مستحبات وضو یہ ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب مستحبات وضو ہیں۔ انہیں جزء وضو یا واجبات میں شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ مستحبات میں شمار کیا جائے گا۔ تو ترتیبی وضو میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم اگر استحباب سے شروع کریں تو سب سے پہلے ہمیں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، پھر 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ اب یہ آ رہا ہے ترتیبی وضو میں پہلی چیز ترتیب، چہرے کو پیشانی کے اوپر دھونا، یعنی اپنے فیس کو، اپنے وضو ترتیبی میں اپنے چہرے کو بال اگنے کی جگہ سے اور ٹھڈی تک دھونا واجب ہے، اور انگوٹھا اور بیچ کی انگلی میں جتنا حصہ آ جائے اتنا دھونا ہے، اور اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا۔ یہ خاص بات یاد رکھنے کی ہے اور خیال کرنے کی کہ ہم اوپر سے نیچے کی طرف پانی ڈالیں گے اور نیچے سے اوپر پانی ڈالنے کے بعد نہیں کریں گے بلکہ اوپر سے نیچے۔ تو واجبات ترتیبی وضو ترتیبی میں پہلے چلو میں پانی لے کر چہرے سے اور ٹھڈی تک، اور چوڑان میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے جتنا حصہ گھیر لے وہ اتنا حصہ پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی نہیں دھویا گیا، اگر کچھ حصہ باقی رہ گیا، پانی چہرہ خشک رہ گیا، پانی نہیں پہنچ سکا تو وضو باطل ہے۔ بہت خیال اور دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چہرہ جو وضو کے لیے دھو رہے ہیں، ہمارا چہرہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھا دونوں جتنے حصے کو گھیر سکتے ہیں اتنا گھیر لیں، ذرا سا بھی خالی نہیں رہنا چاہیے ورنہ وضو باطل ہے۔ اس وجہ سے یہ یقین حاصل ہونے کے لیے پوری مقدار دھو لی جائے، تھوڑا بتائی ہوئی مقدار سے زیادہ دھو لینا چاہیے۔ مثلا اگر ہم نے پانی ڈالا تو اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ سے چہرے کو پانی وہاں تک پہنچائیں تاکہ ہمارا چہرہ اچھی طرح سے دھو لیا جائے۔ یہ مقدار احتیاط کے طور پر کرنا ضروری ہے تاکہ پورے چہرے کے اوپر پانی پہنچ جائے۔ اب اگر کسی کی انگلیاں حد سے زیادہ بڑی ہوں یا حد سے زیادہ چھوٹی ہوں تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا،
بلکہ عام طور سے لوگ چہرے کو جو دھوتے ہیں اس کو اتنا ہی دھونا ہوگا۔ اسی طرح جس کے بال اگنے کی جگہ بہت اوپر ہو، بہت نیچے ہو، تو اس کو بھی عام لوگوں کی طرح اپنے چہرے کو دھونا ہوگا۔ یعنی چہرے کو اس طرح سے جو عرف عام میں جتنا دھویا جاتا ہے اتنا وضو کے لیے چہرے کو دھویا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر چہرے اور ہاتھوں کو اس طرح سے دھونا چاہیے کہ پانی کھال تک پہنچ جائے۔ ہمارے چہرے کی جو کھال ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا، اصل یہ ہے کہ ہماری کھال تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ اور اگر پانی پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، مانع ہے، تو اس چیز کو ہٹا دینا چاہیے، اس چیز کو روکنا نہیں چاہیے۔ اور اگر معنی میں احتمال ہو کہ آیا یہ چیز پانی کے پہنچانے میں رکاوٹ بنے گی یا نہیں بنے گی، احتمال ہے، پھر بھی اسے دور کر دینا چاہیے اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اس کو پانی وہاں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر وضو کے لیے چہرے اور ہاتھوں کو پہلی مرتبہ دھونا واجب ہے۔ پہلی مرتبہ دھونا احتیاط واجب یہ ہے کہ دوسری مرتبہ اس کو نہیں دھویا جائے، لیکن تیسری مرتبہ اس سے زیادہ دھونا حرام ہے۔ پہلی مرتبہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ پورے چہرے کو دھوئے، چاہے ایک چلو سے یا کئی چلو سے۔ جب پورا دھو لے گا تو ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ یعنی اگر ہم دوسرا چلو ڈال رہے ہیں اس نیت سے، دوسرا چلو سے مراد یہ کہ یعنی پانی ڈال رہے ہیں، ہم ڈالتے رہیں، یہ ایک مرتبہ میں شمار ہوگا۔ اچھی طرح سے ہم اس کو دھو لیں ایک ہی مرتبہ میں، تو وضو ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہاتھوں کو دھونے کے بعد وضو کو پانی کی طرح سے یعنی ہم اپنے اب کونی ہاتھ چہرہ دھونے کے بعد پھر دائیں ہاتھ میں پانی لیں، بائیں ہاتھ میں اس کو الٹیں، اس کے بعد پھر کونی سے لے کر اصابع انگلی تک، من المرفق الی الاصابع، قرآن کی آیت ہے کہ ہم کونی کو دھوئیں انگلیوں کے سرے تک۔ یہاں سے مرد یہاں سے پانی ڈالیں گے اور عورتیں یہاں سے پانی ڈالیں گی، لیکن کوئی بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، کوئی جگہ بھی بغیر پانی کے باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں پانی لے کر ہم بائیں کونی پر یہاں سے پانی ڈالیں گے۔ اور یہ بات خاص خیال رکھنی چاہیے کہ وضو ترتیبی میں جو ہم اعضاء دھو رہے ہیں اس کے ایک ایک جگہ اعضاء پر، عضو پر پانی کا پہنچنا واجب ہے، ورنہ ہمارا وضو باطل ہو جائے گا، پھر ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا، چاہے کونی ہو یا چہرہ ہو۔ تو دونوں ہاتھوں کو ہم نے اس طرح سے اس کو کھینچے ہم پانی کو، تاکہ پانی ہمارا انگلیوں تک پہنچ جائے۔ کوئی چیز اگر معنی ہو، رکاوٹ ہو، تو اس کو ہم اتار دیں۔ مثلا یہ انگلی ہے، انگوٹھی ہے، یا کڑا ہے، کوئی ایسا بہت ٹائٹ کڑا پہنے ہوئے ہیں، کوئی زنجیر ایسی پہنے ہوئے ہیں کہ پانی کھال تک، جلد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ہٹا دیں تاکہ پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر جو ترتیب میں اگلی چیز آتی ہے وضو کو درست و صحیح کرنے کے لیے، اس کے بعد ہے سر کا مسح۔ سر کا اگلا حصہ جو پیشانی کے اوپر ہے وہی مسح کی جگہ ہے، یعنی اگلا حصہ سر کا، اور جتنا مسح ہو جائے وہ کافی ہے۔ سر کے اوپر اس کی جگہ پر جتنا مسح بھی ہو جائے، 3 انگلیوں سے، 2 انگلیوں سے بھی ہو جائے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ لمبائی میں 1 انگلی کے برابر اور چوڑائی میں 3 انگلیوں کے برابر مسح کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں آپ مسئلے میں کہ لمبائی میں 1 انگلی کے برابر، چوڑائی میں 3 انگلیوں کے برابر۔ اسی لیے بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے، مستحب یہ ہے، احتیاط مستحب کی شرط لگائی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی مدد اللہ علی نے احتیاط مستحب کی شرط لگائی ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ 3 انگلیوں سے مسح کریں۔ اور یہ بات یہ دھیان میں رہے کہ مسح جو ہم کر رہے ہیں یہ پانی ہمارے چہرے کے پانی سے مس نہ ہو جائے۔ اگر یہ پانی چہرے کے پانی سے مس ہو جاتا ہے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ یہ سر کا مسح۔ اس کے بعد پھر سر کا مسح بالوں پر یا جلد پر کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے سر کے بال
اتنے لمبے ہوں کہ کنگھا کرنے سے چہرے پر آ جاتے ہوں یا سر کے دوسرے حصے تک پہنچ جاتے ہوں تو بالوں کی جڑوں پر مسح کرے، اور بہتر ہے وضو سے پہلے سر میں مانگ نکالے تاکہ بایاں ہاتھ دھونے کے بعد سر کی کھال پر آسانی سے مسح کر سکے۔ یعنی مسح پانی کو جلد تک پہنچانا ہے، اور اس کے بعد سر اور پیروں کے مسح کے لیے ہاتھوں کو ان کے اوپر کھینچے، اور اگر ہاتھ کو روک کر سر یا پیر کی حرکت دے گا تو احتیاطی بنا پر وضو باطل ہو جائے گا۔ یعنی آپ سمجھیے یہ مسئلے کی باریکی، جو بہت سے لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ہم نے سر کا مسح کر رہے ہیں اور ہم نے سر کو کھینچ دیا، ہم پیر کا مسح کر رہے ہیں، انگلیوں پیر کی انگلیوں پر ہم مسح کر رہے ہیں، ہاتھ کو کھینچنا ہے نہ کہ پیر کو کھینچنا۔ اگر کوئی پیر کو یا سر کو کھینچتا ہے تو اس کا وضو باطل ہے۔ یہ تقریباً مسئلہ تمام مراجع کرام کی مستوضع المسائل میں متفق علیہ ہے کہ مسح کرتے وقت سر کو حرکت نہیں دینی ہے، ہاتھ کو حرکت دینی ہے۔ پیر تو سر مسح کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ سر ہمارا حرکت نہ کرے، اور اسی طرح سے پیر ہمارے حرکت نہ کریں بلکہ ہاتھ حرکت کریں، اس لیے کہ اگر پیر یا سر حرکت کرتے ہیں تو وضو ہمارا باطل ہو جائے گا۔ مسح کی جگہ خشک ہونی چاہیے، تر نہیں ہونی چاہیے۔ اور خاص بات جو اب مسئلہ ہے وہ یہ ہے، توضیح المسائل مرجع علی قدر آیت اللہ العظمی مکارم شرازی 276 مسئلہ، اگر ہاتھ کی تری ختم ہو جائے، ہم وضو کر رہے ہیں ہاتھ کی تری ختم ہو جائے تو وضو کے دوسرے اعضاء سے تری لے سکتا ہے۔ مثلا ہم وضو کر رہے ہیں، ہم نے کونی پر پانی ڈال چکے، اب ہم سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں، یا سر کا مسح کر چکے اور ہمارے ہاتھ میں تری ختم ہو گئی، ہاتھ ہمارا خشک ہو گیا، اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، تو ہم اعضاء وضو کی سے تری حاصل کر سکتے ہیں، چہرے سے، داڑھی سے اور یہ کونی سے، جہاں بھی ہو، اس کے بعد ہم پیروں کا مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن الگ سے تری نہیں لینا جائز نہیں ہے، یعنی الگ سے وضو کے علاوہ دوسرے پانی سے تری لینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر صرف سر کے مسح کے لیے تری ہو تو سر کا مسح اسی تری سے کر لے، اور پیروں کے مسح کے لیے دوسرے اعضاء سے تری لے لے۔ صاف واضح ہے کہ سر کے مسح کے لیے اگر اتنی تری باقی ہے تو سر کا اس تری سے مسح کرے، اور پیروں کے لیے الگ سے، یعنی ہم اپنے اعضاء وضو سے تری حاصل کر لیں۔ مسح پیروں کی جلد پر ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہم موزے پہنے ہوئے ہیں، سردی ہے اور موزے پہنے ہوئے ہیں، یا کوئی شخص ایسا شوز جوتا پہنے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر وہ مسح کریں پیروں کا، تو مسح جائز نہیں ہے۔ لیکن سوائے تقیہ کی حالت میں، تقیہ کی پوزیشن میں اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر اہل سنت کا کثیر مجمع ہے، آپ ایسی جگہ وضو کر رہے ہیں، تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ موزے کے اوپر تقیہ کی پوزیشن میں، تقیہ کی حالت میں آپ پیروں کے اوپر یہ جو موزے پہنے ہوئے ہیں ان موزوں پر آپ مسح کر سکتے ہیں، یا جو آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں، جو آپ چپل یا شوز پہنے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی آپ مسح بحالت مجبوری، بحالت اضطراری، نہ کہ آزاد طریقے سے۔ تقیہ کی حالت میں، تقیہ کی پوزیشن میں اگر آپ تقیہ میں ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اگر پیر کی پشت نجس ہو اور پاک کرنا ممکن نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر کوئی پاک چیز رکھ کر اس پر مسح کرے، پھر تیمم کرے۔ آیت اللہ العظمی مکارم شرازی مدد ذل علی کا مسئلہ یہ ہے، آخری مسئلہ وضو ترتیبی کے سلسلے میں، کہ اگر ہمارے پیر کی جو پشت ہے، جو ہم جہاں پہ ہمیں مسح کرنا ہے وہ پاک کرنا ممکن نہیں ہے، وہ نجس ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر کوئی پاک چیز ہم اس جگہ پہ رکھیں اور اس کے اوپر مسح کر لیں، ہمارا مسح درست ہو جائے گا۔ پھر تیمم کر لیں، یعنی مسح بھی پاک چیز پر کریں اور تیمم بھی کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو وضو ترتیبی آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ وضو ترتیبی کس طرح سے انجام دیا جائے گا، کس طرح سے آپ وضو ترتیبی کریں گے، وضو کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ نماز کا دار و مدار وضو کے صحیح ہونے پر ہے، نماز کا دار و مدار غسل کے صحیح ہونے پر ہے۔ آج وضو ہے، انشاءاللہ پھر غسل کی کا بیان آئے گا کہ ہمارا غسل کس طرح سے صحیح ہونا چاہیے۔ ہم آپ کی خدمت میں دفتر آیت اللہ العظمی مکارم شرازی مدد ذل العلی ممبئی سے حاضر ہیں،
اور زین العباد 72 چینل کے ذریعے سے یہ مسائل آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔